الرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جس سہانی گھڑی چمکتا ہوا کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود یادگاری یہ امت پہ لاکھوں سلام جس کے آگے کچھی گردنیں جھک گئی اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام شور تکبیر سے تھر تراتی زمین جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام اور ان کے آگے وہ حمزہ کی جانبازیاں شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام اہل اسلام کی مادران شفیق بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام اہل اسلام کی مادران شفیق بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام کون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر ان کی بھی لوسطینت پہ لاکھوں سلام حسن مجتبہ سید الاسفیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام وہ شہید بلا شاہد القبا بے کسے دشت غربت پہ لاکھوں سلام جان ساران بدر و احد پر درود حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام جان ساران بدر و احد پر درود حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام اور ترجمان نبی ہم زبان نبی جانشان عدالت پہ لاکھوں سلام فارق حق و باطل امام الہدا تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام زاہد مسجد احمدی پر درود زاہد مسجد احمدی پر درود دولت جیش عسرت پہ لاکھوں سلام اور مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود ان کے ہر خون خصلت پہ لاکھوں سلام بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام اور جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا ایسی خادم کی خدمت پہ لاکھوں سلام جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا ایسی خادم کی عظمت پہ لاکھوں سلام اور مجھ سے خدمت کی قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام نہ سر جھکا کیجئے نہ منہ چھپا کیجئے اور ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کیجئے اور ہم اگر 2 دن کم جیے تو اس میں حیرت کیا ہم ان کے ساتھ تھے جو شمع جلا کیجئے ہر سمت مچلتی کرنوں نے افسوں نے شب غم توڑ دیا اب جاگ اٹھے ہیں دیوانے دنیا کو جگا کر دم لیں گے اب جاگ اٹھے ہیں دیوانے دنیا کو جگا کر دم لیں گے اور یہ بات آیا ہے دنیا پر ہم پھول بھی ہے تلوار بھی ہے یا بزم جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے اور سوچا ہے قتیل اب کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے اور تانا قربان یا رسول مدنی تانا قربان یا رسول مدنی تماشقائے سبحان یا رسول مدنی
تانا قربان یا رسول مدنی تم عاشقائے دا سبحان یا رسول مدنی اور ستا محبت جے پکم زلک نقشوی نوی نشت ہگے زلک ایمان یا رسول مدنی او کہ ہزار زل ایمان روڑی خو بے سال عشقا چرے بنشی مسلمان یا رسول مدنی مصطفی کمال جمال کرم سوال چرب رضا شی دما محمد امین سانا اخوان یا رسول مدنی تمام احباب جس شوق و محبت سے آپ نعرے لگا رہے ہیں بلند آواز سے درود و سلام کا نذرانہ میں پیش کریں صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین سجد پہ تشریف فرما علماء کرام مشایخ اعظام پیران طریقت سادات کرام تاریخ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمہ داران قائدین کارکنان دور و نزدیک سے آنے والے حضور کے تمام اشاق سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلی مرتبہ سیالکوٹ پسرور کی طرف دسگاہ کی طرف پہلی مرتبہ آ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ آپ یقین کریں ابھی میں اس سے پہلے دسگاہ میں بیان تھا، ادھر میں دیکھ رہا تھا کہ کارکنان ان کی بارشیں ہو رہی ہیں 2-3 دن سے، تو راستہ انتہائی خراب تھا، جگہ جگہ پانی جمع تھا، کیچڑ تھا۔ ہم تو گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے لیکن وہ سب ساتھ ساتھ چل رہے تھے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں تھی کہ میرے پاؤں کہاں پہ پڑ رہا ہے۔ وہ اپنے ایک عجیب کیفیت تھی۔ آپ یقین کریں میں نے راستے میں اپنے ساتھیوں سے کہا، میں نے کہا یہ لبیک کے علاوہ یہ چیز ممکن ہی نہیں ہے۔ کیسے ممکن ہے ایک بندہ اپنے جسم پر گولی کھائے پھر بھی سب سے پہلے وہ حاضر ہو؟ یہ لبیک کے علاوہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس طرح یہ چلے کہ کوئی پرواہ نہیں ہے کسی کو، تو اسی وقت میرے ذہن میں آیا یہ جبر و قہر نہیں، یہ عشق و مستی ہے۔ یہ جبر و قہر نہیں، یہ عشق و مستی ہے کہ جبر و قہر سے ممکن نہیں جہاں بانی۔ یہ چیز کہ جب آپ کے سامنے گولیاں ہو اور آپ جا کے سینے پیش کرے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ کروڑ ہاں رحمت نازل ہو حضور امیر المجاہدین کی قبر پر انوار پر۔ جس چیز کو عالم کفر نے سمجھا کہ ہم نے ختم کر دیا، آپ نے پھر سے وہی جذبہ سنت میں بیدار کر دیا۔ اور یہی جو جذبہ تھا جس کو کفر ختم کرنا چاہ رہے تھے، یہی جذبہ ختم کرنا چاہ رہے تھے کہ اس میں غیرت ایمانی ختم ہو، حمیت ختم ہو، غیرت ختم ہو، تو یہ عبادات کرے تو پھر ہمیں کوئی نقصان تو نہیں ہے۔ ہاں جذبہ ایمانی موجود ہو، غیرت و حمیت موجود ہو تو اکیلے ممتاز قادری بھی کافی ہے۔ جذبہ ایمانی موجود ہو تو اکیلے ویل چیئر والا بابا بھی کافی ہے ساری دنیا کے لیے۔ یہ تو ثابت ہو چکا، یہ تو ہم ہر طرف دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے اسی جذبے کو ختم کرنے کی کوشش کی کہ وہ کون سا جذبہ ہے جس صرف 305 کی تعداد میں ہو اور صرف 8 تلواریں ہو، اور پھر بھی جب حضور ان سے رائے معلوم کر لے کہ صحابہ کیا حال ہے، چلنا چاہیے، تو سب فرمائے یا رسول اللہ۔ کسی نے یہ نہیں کہا حضور سب سے پہلے کم از کم ٹھیک ہے ہماری تعداد کم ہے مگر تلواریں تو پونی ہونی چاہیے کہ کم از کم ہمارے پاس 305 تلواریں تو ہو۔ 8 تلواروں سے ہم جنگ کیسے کریں گے؟ کسی صحابی نے نہیں کہا، بلکہ سب نے بیک آواز فرمایا یا رسول اللہ۔ ہمارے حوالے سے پوچھ رہے ہیں آپ، سل حبال من شیطا وقتا حبال من شیطا ظالم من شیطا عاد من شیطا خذ من اموالنا ما شیطا وآتنا ما شیطا۔ یا رسول اللہ سب کچھ آپ ہی کا ہے، جو کچھ لینا چاہتے ہیں وہ لے لے، جو ہمارے پاس چھوڑنا چاہتے ہیں وہ چھوڑے۔ یا رسول اللہ جس سے آپ فرمائیں گے دوستی کرو ہم دوستی کریں گے، جس سے آپ فرمائیں گے دشمنی کرو ہم دشمنی کریں گے۔ اور یا رسول اللہ بدر تو سامنے ہے، اب حکم فرماؤ، آپ کے حکم پر ہم کیسر و کسرا سے بھی جل چلیں۔
اسی جذبے کو انہوں نے ختم کرنے کی کوشش کی کہ مسلمانوں سے یہ جذبہ لے لو، ان سے یہ جذبہ ختم کر دو کہ صرف 60 بندے ہو اور 60,000 کے مقابلے میں آئے۔ یہ کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے، یہ تو حقائق ہے۔ فتوح شام میں امام واقعی نے لکھا کہ حضور کے 60 صحابہ 60,000 کے مقابلے میں آئے، بے شک بے شک، اور پھر ان کو شکست بھی دی۔ ہائے ہائے، کیسے ممکن ہے کہ بندہ گولیوں کے سامنے ہو، سامنے سے گولیاں چل رہی ہیں، اور وہ کہے لاہور سے نکلے تو ہم بھون دیں گے، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے۔ میں نے کہا ظاہری بات ہے، ظاہراً تو یہ سب کچھ ناممکن تھا۔ ریاست جبر و طاقت کے سامنے کہاں تک بندہ مقابلہ کر سکتا ہے کہ جب آپ نے حد بھی ہو، آپ کا مقصد بھی نہ ہو ان کو مارنا، آپ کا مقصد بھی نہ ہو ان کو تکلیف دینا، نہ آپ کے لیے کوئی عبادت ہو ان کے خلاف آ کر ان کو مارنا، کلاشنکوف اٹھانا، نہ مقصد ہو، اور پھر صرف اور صرف یہ ہو کہ ظلم سہنا ہو، اور ظلم سہتے سہتے آگے بڑھنا ہو۔ یہ تو تصور بھی نہیں ہے، یہ تو ممکن بھی نہیں ہے۔ لیکن جب بندہ حضور کے لیے نکلے، جب اللہ و رسول کے لیے نکلے، تو پھر ظاہری بات ہے کہ پھر اللہ کریم جل جلالہ تو یہ منظر سب کو دکھایا کہ ہاں ایسا ممکن ہے۔ جب بندہ اللہ و رسول کے لیے نکلے تو پھر دنیا کی ساری طاقتیں دم توڑ جاتی ہے، کیوں کہ ان کی طاقتیں تمہاری ہے، پر خدا ہمارا ہے، اور حق پر نہیں تھا وہ آئینہ ہمارا۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک۔ یقین کرے کہ امیر المجاہدین نے وہی جذبہ پھر سے بیدار کر دیا۔ اب یہ صرف مسرور اور سیالکوٹ کی حالت نہیں ہے، اب تو پورے پاکستان میں انشاءاللہ لبیک کی گونج ہے۔ اب تو بڑے بڑے لوگ جو کہ شاید سمجھ رہے تھے نہیں یہ لبیک والے تو ختم ہو گئے، جب ہمارے اوپر کالعدم کا لیبل لگا، انلیگل، غیر قانونی، اور ظلم کی انتہا کی گئی، اور راتوں رات ہمیں کالعدم کر دیا گیا، تو لوگ شاید سمجھ رہے تھے ہمارے کے میں بھی وہ ایک دوسرے کو اس طرح کہہ رہے تھے لبیک والے ختم ہو گئے، ان کا تو معاملہ ہی ختم ہوا، اب یہ اپنی سینے پر بیج بھی نہیں لگا سکیں گے، اس پر بھی پرچہ ہوگا، ابھی اپنے گھر پر پرچم بھی نہیں لگائیں گے، اس پر بھی پرچہ ہوگا۔ کالعدم کا مطلب ہی یہی ہے، اب یہ کسی پروگرام میں بھی نہیں جائیں گے، ان کی حاضریاں لگنی ہے، اب ان کا سارا نشہ اتر جائے گا، اب یہ سدھر جائیں گے، اب یہ ہوگا، اب وہ ہوگا۔ میں نے کہا ہم جن کا کام کرتے ہیں وہ ہمیں بے آسرا نہیں چھوڑ رہے۔ جملہ بابا جی کا ایک لفظ انہی ماحول کے لیے تھا، واللہ ہماری نسلیں بھی قیامت تک قبلہ امیر المجاہدین کے یہ اقوال ان کو ضرورت پڑے گی، ہم جن کا کام کرتے ہیں وہ ہمیں بے آسرا نہیں چھوڑ رہے تھے۔ آج الحمدللہ سب نے دیکھ لیا، ہم نے تو خیبر پختونخوا کے بلدیات میں دیکھ لیا، جنہوں نے کالعدم کہا کہ ہم نے ان کو کالعدم کر دیا، اب یہ ختم ہو گئے الحمدللہ۔ میں نے کہا کہ کس طرح لبیک کو ختم کرو گے؟ لبیک تو ایک سوچ کا نام ہے، لبیک تو ایک نظریے کا نام ہے، لبیک تو ایک فکر کا نام ہے، لبیک کے پیچھے تو حضور امیر المجاہدین کے اخلاص ہے، لبیک کے پیچھے تو شہدائے ناموس رسالت کے عظیم قربانیاں ہیں، لبیک کے پیچھے تو ہر رات ممتاز قادری کے دعائیں ہیں، لبیک کے پیچھے تو غازی الدین کا مشن ہے، لبیک کے پیچھے تو محمود غزنوی کی تلوار ہے، لبیک کے پیچھے تو صلاح الدین ایوبی کی للکار ہے۔ لبیک کو تم ختم نہیں کر سکتے، البتہ وقت نے تمہیں بتا دیا، تم اپنے نشان پر بھی کھڑے نہ ہو سکے، تمہیں اس میں بھی شرم آئی، لیکن الحمدللہ ہم نے لبیک والوں نے بے سر و سامانی کی حالت میں ہر جگہ پر مقابلہ کیا۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ ہمارے ہاں بلدیات تھے تو وہ اپنے نشانوں پر نہیں لڑ سکتے تھے،
लोग कहते थे यार तुम तो अभी तक हुक्मरान जमात में थे, ये तुम्हारा निशान चाइना क्यों है, ये तुम्हारा निशान गमला क्यों है, तुम्हारा निशान तो वो चीज चाहिए था, वो क्यों नहीं है? उन्होंने कहा यार उस निशान पर मैं अवाम का सामना नहीं कर सकता, उस निशान पर मैं अवाम के सामने नहीं आ सकता, मुझे जूते मारेंगे, उस निशान पर मैं नहीं